حالیہ 7 ستمبر کو اہل اسلام نے تحریک ختم نبوت کے حوالے سے گولڈن جوبلی منائی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس تحریک کے شروع سے آخر تک کی رویداد پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس تحریک کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور اس تحریک کے آغاز کی نوبت کیوں پیش آئی۔ موجودہ بھارت کے علاقے قادیان میں 1835 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔ مرزا کا لفظ خاندانی طور پر نام کا حصہ تھا، اسی لیے اس کے پیروکاروں کو علاقے کی مناسبت سے قادیانی اور شخص کے نام کی مناسبت سے احمدی یا مرزائی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنی مذہبی سرگرمیوں کا آغاز ہندو اور عیسائی مبلغین کے ساتھ مناظروں سے کیا۔ یوں اسلام کے مبلغ اور مناظر کے طور پر کافی شہرت پائی۔ اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی گئی، جبکہ ایک جامع کتاب لکھنے کے لیے عوام سے بڑی تعداد میں چندہ بھی اکٹھا کیا گیا، مگر وہ منصوبہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ چونکہ مرزا کی شہرت مبلغ اور مناظر اسلام کے طور پر تھی تو اس دور کے کئی اہل علم اور مشاہیر اس سے متعلق اچھی رائے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان سے متعلق کئی مشاہیر کی مثبت آراء بھی پڑھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال کے خاندان کا معاملہ ہے۔ تاہم بعد ازاں ان مشاہیر کی رائے حقائق سامنے آنے پر بدل گئی اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بہرکیف 1880 کے آس پاس مرزا غلام احمد کا کشف اور الہامات کے تحت ایک نیا روپ سامنے آنے لگا جو مختلف دعووں پر مبنی تھا۔ سب سے پہلے اس نے خود کو خدا تعالیٰ کی طرف دینی کاموں کے لیے خاص طور پر مقرر شدہ قرار دیا۔ پھر اس کے دعوے مسلح، مجدد، مہدی، مسیح موعود اور نبوت تک جا پہنچے۔ چونکہ وہ کوئی انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، اس لیے مرزا غلام کی جانب سے بتدریج کیے گئے دعوے عوام تک بھی آہستہ آہستہ پہنچتے رہے اور اس کے خلاف ایک ماحول بنتا گیا۔ مسلح یا مجدد کے دعوے تو ایسے نہیں تھے کہ جن کی بنیاد پر محض آرائی ہوتی، مگر مہدی، مسیح موعود اور نبوت کے دعوے مسلمانوں کے اجتماعی عقائد سے متصادم تھے۔ مہدی سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک صاحب قیامت کے قریب پیدا ہوں گے جن کی قیادت میں مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ مرزا غلام کا دعویٰ مہدیت اس عقیدے سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر اس ضمن میں سے پھر بھی یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ عقیدہ مہدیت کی تفصیلات پر مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے اور وہ آج بھی عام افراد کو دھوکہ دینے کے لیے مہدی تک ہی اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ بس اتنا سا تو اختلاف ہے کہ آپ کے نزدیک مہدی آئیں گے جبکہ ہمارے نزدیک آ چکے ہیں۔ حالانکہ بات اتنی سی نہیں ہے۔ جب مرزا غلام کی جانب سے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ سامنے آیا تو اسے بہت سنجیدگی سے لیا گیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے سے یکسر متصادم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، مگر حق تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آسمان سے اتریں گے۔ جبکہ مرزا غلام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں، مزید یہ کہ ان کی روح مجھ میں داخل ہو گئی ہے اور اب میں ہی مسیح ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے نبوت ہی کا دعویٰ کر دیا اور اس مقصد کے لیے ذلی بروزی نبوت جیسی اصطلاحات وضع کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تو ہیں، مگر ان کے بعد امتی نبی اور ماتحت نبی بھی آ سکتا ہے جو کہ میں ہوں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل یا معنوں میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس معاملے میں کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے شریک نبوت ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف باقاعدہ جنگ کی گئی، اور بعد میں بھی جس کسی نے کسی بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کیا مسلمانوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ مرزا غلام کا نبوت کے دعوے کے چند سال بعد 1908 میں لاہور میں انتقال ہو گیا اور میت تدفین کے لیے قادیان پہنچائی گئی۔ بعد ازاں حکیم نور الدین کو اس کا جانشین مقرر کیا گیا۔ جب 1914 میں اس کی وفات ہوئی تو مرزا غلام کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کو یہ منصب دیا گیا، جس پر جماعت میں اختلاف ہوا اور مولوی محمد علی گروپ الگ ہو گیا۔ یوں قادیانیوں کا لاہوری گروپ وجود میں آیا جس کے عقائد معمولی فرق سے باقی قادیانیوں ہی جیسے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے غلام قادیانی کے دعووں کو اسلام کے خلاف قرار دیا اور یوں ایک تحریک چل پڑی جس کا ہدف یہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کے اس معاملے کی نزاکتوں سے آگاہ کیا جائے، دوم حکومت کو مدعی نبوت اور اس کے پیروکاروں کے خلاف قانونی کارروائی پر مجبور کیا جائے، اور سوم یہ کہ مرزا غلام کے پیروکاروں اور مسلمانوں کے درمیان شناخت کا مسئلہ قانونی طور پر طے کیا جائے۔ انگریز دور حکومت میں اس حوالے سے خاصا احتجاج جاری رہا،
بڑے پیمانے پر جلسے جلوس ہوتے رہے اور قیام پاکستان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس ضمن میں پہلی بڑی تحریک 1953 میں چلی، جسے طاقت کے زور پر کچلنے کی کوشش میں کافی جانی نقصان بھی ہوا۔ بعد ازاں 1974 میں ایک بار پھر یہ معاملہ شدت سے سامنے آیا اور اس بار یہ پارلیمان تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے پورے ایوان کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے کر معاملہ اس کے سپرد کر دیا۔ ایوان کے 28 خصوصی اجلاس ہوئے، جس میں 96 گھنٹوں تک قادیانی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہوا۔ ان دنوں مرزا غلام قادیانی کا پوتا مرزا ناصر احمد جماعت احمدیہ کا تیسرا خلیفہ تھا، تو اسے بھی ایوان میں مدعو کیا گیا تاکہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے۔ اس نے 41 گھنٹے 50 منٹ تک اپنا موقف بیان کیا، جبکہ اس پر ارکان اسمبلی کی جانب سے 11 دنوں تک جرح بھی ہوئی تاکہ صورتحال واضح ہو سکے۔ اسی طرح 2 دنوں میں 8 گھنٹے 20 منٹ تک لاہوری گروپ کا موقف سنا گیا۔ ارکان اسمبلی نے قادیانی خلیفہ مرزا ناصر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مرزا غلام قادیانیوں کو اس کے عقیدے کے مطابق نبی تسلیم نہیں کرتا تو کیا ایسا شخص تمہارے نزدیک مسلمان تصور ہوگا؟ اس پر اس کا جواب تھا کہ نہیں، اس کے نزدیک ایسا شخص کافر ہے۔ گویا اب ایوان کو فیصلہ کرنا تھا کہ مرزا قادیانی کے پیروکار مسلمان ہیں یا اسے نبی نہ ماننے والے مسلمان ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو تمام فریقین کا موقف سننے کے بعد اسمبلی میں قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا بل پیش ہوا تو 130 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ اسی طرح اسی شام سینٹ سے بھی یہ بل منظور ہوا اور وہاں 31 ووٹ حق میں آئے، جبکہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ یوں قادیانیوں کو آئینی طور پر مسلمانوں سے ایک الگ گروہ قرار دے دیا گیا۔ واضح رہے قومی اسمبلی قادیانیوں سے متعلق آئین کی ان دفعات کی بعد میں بھی کم از کم 4 بار متفقہ طور پر تائید کر چکی ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت میں میاں رضا ربانی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کی جانب سے ان دفعات کی توثیق بھی شامل ہے۔ قادیانیوں کو 1974 میں آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا گیا تھا، مگر ان کی جانب سے مسلمانوں کی علامات استعمال کی جا رہی تھی، جیسے اذان، مساجد کی طرز پر عبادت گاہوں کی تعمیر وغیرہ۔ اس سے عام افراد دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صدر ضیاء الحق نے 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کے لیے اسلامی علامات کا استعمال ممنوع قرار دیا۔ تاہم قادیانی 1974 کی آئینی ترمیم کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی بعد کے کسی فیصلے کو، جس کی وجہ سے معاشرے میں ناخوشگوار معاملات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ مسائل کا حل یہی ہے کہ قادیانی خود کو زبردستی مسلمان ظاہر کرنے کے بجائے دیگر مذہبی گروہوں کی طرح تصور کرتے ہوئے اپنے معمولات زندگی سر انجام دیں اور ریاست و حکومت ان کو حاصل تمام حقوق کا تحفظ یقینی بنائے، جس میں ان کے جان و مال کے تحفظ کے ساتھ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا بھی شامل ہے۔ اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔